بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں فہیم اکبر۔ آج ہم جس ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں وہ میٹرک کلاس کے لیے ہے۔ سبجیکٹ اسلامیات، سورہ انفال، آیات نمبر 10 تا 14 تک 4 آیات پر ہم بات کریں گے۔ تو چلیے بغیر دیر کیے ہوئے ہم سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور لفظی ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کا شان نزول اور اس کی تشریح کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمہ، اس جب، یغشی اوڑھ رہا تھا، ڈھانپ رہا تھا، کم تم کو، النعاس اونگھ، نیند، امنتم منہ سکون کی وجہ سے، وینزل اور برسا رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمانوں سے، ماء پانی یعنی بارش، لیطہرکم بہ تاکہ اس سے تم کو پاک کر دے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی نجاست کو، پلیدی کو، ولیربط اور تاکہ جوڑ دے، علی قلوبکم تمہارے دل، ویثبت اور جما دے، بھی اس کے ذریعے سے، الاقدام تمہارے قدموں کو۔ اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس آیت کا سب سے پہلے ہم شان نزول بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھیں، جو آیات سورہ انفال کی نازل تھیں، ان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں عظیم فتح عطا فرمائی تھی۔ فتح عطا فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مال غنیمت میں نزاع ہوا، پھر اس نزاع کو اس آیات کے ذریعے سے دور کیا گیا۔ پھر اللہ جل شانہ مسلمانوں کو ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے صفات کو بتایا کہ ان صفات کا مومنین میں ہونا ضروری ہے، اور پھر باری باری ان صفات کو گنوایا، اور ان صفات کرنے کے بعد یہاں پہ اللہ جل شانہ اس مدد کا تذکرہ کر رہے ہیں جو مدد اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کہ یہ غزوہ بدر دراصل میں غزوہ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ جل شانہ نے کامیابی کی فتح عطا فرمائی۔ تو یہ مال غنیمت اصل میں اللہ اس کے رسول کا حق ہے۔ تو یہاں سے اللہ جل شانہ نے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، اس مدد کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو مسلمانوں اس وقت کو جب اللہ نے تم پر نیند کی چادر کو اڑا دی، اور نیند کی چادر تاکہ تم دلی طور پر سکون حاصل کر لو۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو مدینہ سے بدر کی طرف نکلے تھے، وہ ابو سفیان کے قافلے کو اس پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہاں اگر جب ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر تو چلا گیا، ابو جہل کے لشکر سے لڑنا ہے، اور اس لشکر کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کی سختی بہت زیادہ سخت ہے، تو کچھ مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا، یا کچھ کمزور ایمان والے، یا پھر یہ کہ جو نئے مسلمان تھے، ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہائے ہم یہ کہاں پھنس گئے، اور کس طرح یعنی ہم اپنے آپ کو، جس طرح کہ پچھلی آیات میں بھی بتایا کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس طرح کے خیالات ان کے دل میں آ رہے تھے۔ ان خیالات کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی مدد بھیجی۔ سب سے پہلے کیا ہوا
کہ اللہ جل شانہ نے بارش بھیجی، لیکن بارش کے بھیجنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک ٹھنڈی ہوائیں چلائی۔ اس ہوا کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھکے ہوئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، ان کو نیند آ گئی اور وہ آرام سے پوری رات سوئے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے دن جنگ تھی، جنگ کے میدان میں اگر بندے کی نیند پوری نہ ہو تو پھر صبح وہ کس طرح لڑے گا؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے نیند آ گئی، جس کی وجہ سے وہ صبح جب اٹھے تو انتہائی تازہ دم تھے۔ تو یہ اللہ پاک کی مدد تھی۔ دوسرا ہے کہ اللہ جل شانہ نے وہاں اس میدان بدر میں بارش برسا تھی۔ اس بارش سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور مشرکین کو یعنی نقصان ہوا۔ کیسے کہ مسلمان جس زمین پر تھے وہ زمین ذرا ریتیلی تھی، پاؤں اس ریت میں دھس جاتے تھے، صحیح طریقے سے چلا نہیں جاتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ اس بارش نے کام کیا کیا کہ اس ریت کو تو جما دیا اور جو زمین تھی وہ برابر ہو گئی۔ دوسرا انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، جس حوضوں میں انہوں نے پانی جمع کر لیا، کسی نے وضو کے لیے پانی جمع کر لیا اور اسی طرح دوسری پینے کے لیے ضروریات کے لیے پانی کو جمع کر لیا گیا۔ ادھر مشرکین کا حال کیا ہوا کہ ان کی زمین جو سخت تھی، ان کو جو میدان ملا تھا وہ سخت تھا، بارش برسنے کی وجہ سے وہاں پہ کیچڑ ہو گئی اور وہاں پہ چلنا ان کے لیے دشوار ہو گیا اور وہاں پہ پھسلن ہو گئی۔ اور اسی طرح جو مسلمانوں تو اسی کو بیان کیا ہے جا رہا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی ناپاکی کو اللہ نے کس طرح دور کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں وہ جو وسوسے آ رہے تھے کہ ہائے جانے اب کیا ہوگا، ہم نے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں سے اس وسوسے کو دور کر دیا، کیونکہ جب انہوں نے بارش کو دیکھا تو ان کہا کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے ان کے دلوں کو حوصلہ ہوا اور وہ جم کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس لیے بھی اللہ جل شانہ نے بارش برسائی تاکہ وہ اچھے طریقے سے لڑ لیں اور میدان جنگ میں ان کے قدم بالکل جم جائیں۔ پھر آگے والی جو آیات میں اللہ جل شانہ نے دوسری مدد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تیرے رب نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم جا کر ایمان والوں کو تسلی دو کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انی معکم، فرشتوں کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو تسلی دو، ان کو ثابت قدم رہنے کے لیے کہو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ کافر جب انہوں نے دیکھا کہ سارے جو جیت کے نقشے ہیں وہ ہماری طرف سے ہٹ کر مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا اور خوف، اور وہ ڈرنے لگے کہ ہائے کہیں مسلمان جیت نہ جائیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہاں پہ اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ جو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے ان فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ کافروں کی گردنیں اڑا دو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور الگ کرو۔ یہ انگلی، پور کہتے ہیں انگلی کے سروں کو، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی انگلی کے سرے ہیں ان کو بھی ختم کر دو تاکہ ان کا نام و نشان اور ان کی پہچان بھی باقی نہ رہے۔ ذالک بانہم، سے اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کافروں کو یہ سزا کیوں دی، کیوں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی پٹائی کروائی۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کی مخالفت کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ جل شانہ اسے بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت در حقیقت یہ اپنی جو کم عقلی کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ جو اپنا خالق ہے، مالک ہے کائنات، بجائے اس کے کہ اس کی مانے اور اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک رول بیان کر دیا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ جل شانہ اسے اسی طرح سخت عذاب دیں گے۔ ذالکم فذوقوہ، اور یہ اس لیے بھی ہوا فذوقوہ، کہا کہ یہ تو یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں اے مشرکو تمہیں جو بدر کے میدان میں شکست ہوئی یہ تو دنیا کا مزہ ہے۔ فذالکم فذوقوہ فان للکافرین عذاب النار، کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب، کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ انسان کے اچھے عمل کے بقدر اسے جنت عطا فرماتے، لیکن جس نے اللہ کو ناراض کیا، اس کی مخالفت کی، اس کو نہ مانا، تو اللہ جل شانہ اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو یہاں سے مشرکوں کو یہ اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ پاک نے تمہیں عذاب دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تمہاری پٹائی کروائی، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا بھی مزہ چکھو۔ میں نے جلدی سے اس کی ترجمہ نہیں کیا تھا تو ترجمہ کر لیتے ہیں۔
از یوں ہی جب حکم دے رہا تھا رب کا تیرے رب نے الی الملائکتی فرشتوں کو انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فثبت الذین آمنوا ایمان والوں کو تسلی دو یا ایمان والوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں صف الکی فی قلوب الذین کفروا الرعب میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں فضربوا فوق الاعناق تم ان کے سر اڑا دو وضربوا منہم کل بنان اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو ذالک بانہم یہ سزا اس لیے دیے گئی کہ شاق اللہ و رسول انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ومن یشاقق اللہ و رسولہ اور جو شخص خدا اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے ذالکم فذوقہ یہ مزہ تو یہاں چکھو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور یہ جان رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ باقی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح انشاءاللہ شان نزول اگلے سبق میں بیان کر لیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے اگلا جو سبق کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اختتام کے اس کے ڈسکرپشن میں ہم اس کے نوٹس بھی آپ کو دے دیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر اس میں کوئی کمی وغیرہ ہے تو کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کمی رہے۔